اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ارسلان اللہ خان ہے اور میں گورنمنٹ سچل سرمست آرٹس اینڈ کامرس کالج حیدرآباد میں اسلامک کلچر کا لیکچرر ہوں۔ میرا عنوان ہے شادی میں تاخیر کے اسباب، نتائج اور حل۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ شادی میں تاخیر اور اس کے معاشرے پر اثرات سے متعلق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے بنایا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روح گردانی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ہر سہولت بہم موجود تھی، لیکن اللہ نے ان کو بنایا ہی اس طرح تھا کہ ان کی جبلت میں ایک تشنگی رکھی تھی، جس کا اظہار بالآخر انہوں نے خالق کائنات سے کر دیا، اور پھر اللہ نے ان کی تسکین اور دل بہلانے کے لیے انہی کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اولاد آدم علیہ السلام یعنی لڑکے اور لڑکی کے درمیان محبت اور نکاح کا جذبہ من جانب اللہ ہے۔ چنانچہ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس جذبے کی جائز طریقے سے تسکین کرتا ہے یا ناجائز طریقے سے۔ دن بدن بڑھتی بے روزگاری اور لڑکی والوں کے مطالبات کہ لڑکا لاکھوں روپے ماہانہ کماتا ہو، کار والا ہو، اپنا گھر ہو، تب ہم رشتے کے بارے میں سوچیں گے۔ ایسی صورتحال میں سیدھی سی بات ہے، جب لڑکا بے روزگار رہے گا اس وقت تک وہ شادی نہیں کر سکتا، اور ہمارے ہاں 25 سال کی عمر سے لے کر 35 سال کی عمر تک کم و بیش یہی کیفیت غالب رہتی ہے۔ اس دوران لڑکیوں کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے اور نکاح میں تاخیر کا یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ دیگر اسباب میں لڑکے والوں کا بہت زیادہ جہیز مانگنا، لڑکی والوں کا حد سے زیادہ مہر مانگنا، یہ فضول رسم کہ پہلے ساری بہنوں کی شادی ہوگی پھر بھائی شادی کرے گا، اسی طرح یہ فضول رواج کہ لڑکی اپنی پسند تو کجا شادی کے لیے اپنے گھر والوں تک سے بات نہیں کر سکتی، یہ فرسودہ روایت کہ لڑکی یا لڑکی والے اگر لڑکے کو شادی کا پیغام دے دیں تو یہ اس بات کی گویا سند ہے کہ ان کا کردار درست نہیں، یہ تصور کہ گھر میں تمام لڑکیوں یا لڑکوں کی ترتیب وار شادی کی جائے گی۔ اس طرح لڑکے والوں کا لڑکی کے بارے میں حور پری جیسی صورت، باورچن جیسی کھانا بنانے والی، ماسی کی طرح کام کرنے والی اور دھوبن کی طرح کپڑے دھونے والی اور صورت اور سیرت میں یکتائے زمانہ، یہ کم سے کم مطالبات ہوتے ہیں۔ ریاست اگر اپنا کام نہیں کر رہی تو ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے۔ بقول احمد فراز، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ایک لڑکے یا لڑکی کا محض شادی نہ ہونے کی بنا پر بے راہ میں پڑ جانا یہ اسلامی معاشرے کی موت ہے، بجائے اس کے کہ ہم نوجوانوں کو یہی کہتے رہیں کہ وہ رہبانیت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی جائز خواہشات کو دل ہی دل میں زندہ درگور کر دیں۔ ہمیں نکاح کو آسان کرنے پر کام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں لڑکی والوں کی غفلت کے حوالے سے یہ حدیث قابل غور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دیا کرو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں زبردست فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ لالچ، ہوس، اسٹیٹس، مادہ پرستی اور حب تفوق نے آج ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، جہاں مسکراتے چہروں کے پیچھے زندہ لاشیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم شادی کے معاملے میں تاخیر کے اسباب کو رد کرتے ہوئے کم خرچ بالا نشیں والا معاملہ اپنائیں، لڑکے کی شرافت کو اس کی مفلسی پر ترجیح دیں، لڑکی کی سیرت کو اس کی جہیز اور صورت پر فوقیت دیں اور شادی کی تقریب کو زحمت نہ بنائیں، تو بھی خاصی حد تک ہم شادی بیاہ میں تاخیر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ آخر میں اپنے لیکچر کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے کرنا چاہوں گا کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ان کے حسب نسب کی وجہ سے، نمبر 2 ان کے مال کی وجہ سے، نمبر 3 ان کے حسن کی وجہ سے، اور نمبر 4 ان کی دینداری کی وجہ سے۔ لہذا تم دیندار عورت کا انتخاب کر کے کامیاب بنو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔